کبھی تمہیں تمہارے مال کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ یہ آزمانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ اپنے بندوں کو زیادہ مال دے کر آزماتا ہے، اور ہم یہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ بندہ بڑے آرام سے زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر تو عیش ہی عیش ہے، آرام ہی آرام ہے۔ حالانکہ مال کی کثرت خود انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اتنا سارا مال دیا تھا، بتاؤ تم نے اسے کہاں کہاں صرف کیا، کہاں کہاں خرچ کیا؟ اور پھر جتنا مال زیادہ ہے امتحان بھی تو اتنا زیادہ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی اتنا زیادہ دینا پڑے گا۔ تو زیادہ مال جو ہے وہ صرف اور صرف عیش کا سبب نہ سمجھے، بلکہ وہ اللہ کا امتحان سمجھے کہ اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ مال کی کثرت کے اندر جب مال بے پناہ ہے، اس مال کی چکا چوند کے اندر میرا بندہ مجھے یاد بھی رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ اور فرمایا کبھی اللہ مال کم دے کر یا مال میں قلت پیدا کر کے بندے کو آزماتا ہے کہ آیا کہ میرا بندہ جب تک مال تھا میرا شکر ادا کرتا تھا، اب مال میں قلت آ گئی، کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا، جو رقم تھی اس کے اندر نقصان واقع ہوا، اب میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، شکوہ شکایات کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے وَأَنفُسِكُمْ، کبھی تمہاری جانوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، اور اللہ آزماتا ہے، کبھی صحت دے کر آزماتا ہے، جوانی دے کر آزماتا ہے، قوت اور طاقت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ حسن دے کر آزماتا ہے، اور کبھی بیمار کر کے آزماتا ہے، کبھی کمزور اور ناتواں کر کے آزماتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس نے سر پہ پٹی باندھ رکھی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ سر کی پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ سر میں درد ہے تبھی تو پٹی باندھ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا میاں یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنا ہے؟ اس نے کہا 30 سال عمر کے ہیں۔ آپ نے فرمایا کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی ہے؟ آج تھوڑا سا درد کیا ہوا کہ تم نے درد کی پٹی باندھ لی؟ یہ بتاؤ کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی ہے یا نہیں؟